اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حاضرین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مقدس مہینہ، برکتوں سے مملو مہینہ اور خوشیوں اور بہجت سے مملو مہینہ آپ سب کو مبارک ہو۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کی عبادت کی جزا خدا آپ سب کو اجر اجزل عنایت کرے انشاءاللہ تعالی۔ آج میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات کی خدمت میں رمضان کی عظمتوں کو اور اس کے فضائل کو بیان کر سکوں، چند الفاظ پیش کر سکوں تاکہ آپ کے دیباچے تخیل میں فضائل رمضان کے کچھ الفاظ نقش ہو جائیں۔ رمضان چونکہ شہر اللہ ہے اور ایسا مہینہ ہے کہ جس کو سید الشہور کہا جاتا ہے۔ جمعے کو ہم کہتے ہیں سید الایام، ہم نہیں، روایت کہتی معصوم کا بھی جملہ ہے، جمعہ یوم الجمعہ سید الایام، جو دنوں کا سردار ہو اسے جمعہ کہتے ہیں۔ اور رمضان کا مقدس مہینہ رمضان المبارک شہر اللہ ہے اور سید الشہور ہے۔ شہور شہر کی جمع ہے، شہر کہتے ہیں عربی میں مہینے کو اور اس کی پلورل ہے شہور۔ سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار، سید عربی میں کہتے ہیں سردار کو، تو رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اچھا، رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سردار والا مہینہ ہے یہ، یعنی اس مہینے کو سرداری عطا کی گئی ہے۔ اور جب اس مہینے کو سرداری عطا کی گئی ہے تو 11 مہینہ جو ہے وہ سردار نہیں ہے، یہ ایک مہینہ سردار ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ اس بابرکت اور بہجت اور سرور اور خیرات اور ثمرات سے مملو شہر میں، مہینے میں ہم کسب فیض کریں کہ نہ کریں؟ ہمیں اپنے شعبہ تخیل میں انقلاب لانا ہوگا کہ نہیں لانا ہوگا؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ یہ جو سید الشہور ہے، اس سید الشہور سے ہم نے کیا سمجھا؟ سردار ہے مہینوں کا۔ بٹ اگر ہم نے صرف یہ سوچا کہ رمضان خود کو بھوک سے روک لینے کا نام ہے تو حقیقت مفہوم تک ہماری رسائی نہیں ہوئی، مفہوم رمضان کو ہم نے نہیں سمجھا۔ عزیزان من، رمضان کو شہر و تلاوت القرآن بھی کہتے ہیں، شہر و تلاوت القرآن، ایسا مہینہ جو تلاوت کلام پاک کا ہے۔ What does it mean؟ یعنی ہم اس مہینے کو ایسے نہ جانے دیں، خود بھی قرآن کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے احباب، اقربا، اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو کوشش کریں کہ ان کو بھی ترغیب دلائیں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ اس لیے تلاوت کریں کہ قرآن نور ہے، قرآن مکمل نور ہے، معجزہ خالدہ ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو قلب میں تازگی آئے گی، قوت ملے گی، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے مزاج میں نور پیدا ہوگا، بصالت میں اضافہ ہوگا، حماس میں آپ کے اضافہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا۔ رزق بڑھانا چاہتے ہیں، if you would like to increase your risk, recite سورۃ الواقعہ after maghrib one time and one time after عشاء also۔ سورۃ الواقعہ ریسائٹ، آپ پڑھیں اس کو، سورۃ الواقعہ کو آپ پڑھیے، آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ اگر اب تک آپ نے نہیں پڑھا تو رمضان کا یہ مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس میں آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، مسلسل قرآن کی تلاوت کیجئے، عادی بنا لیجئے اپنے آپ کو۔ یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اسے ہمیں اپنے سینے سے لگانا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے، اور صرف عند الحاجہ و عند الضرورہ قرآن کی تلاوت نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مسلسل ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جس کو پروردگار عالم نے معجزہ خالدہ بنا کے بھیجا ہے، اور قرآن کی تلاوت سے صحت عطا ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت گھروں میں پیدا ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت سے زبان میں چاشنی آ جاتی، اجتذاب، اٹریکشن، اور انسان کی زبان لین ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، لہجہ نرم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت کیجئے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے جو نسل ہے اس کے اندر اطاعت خدا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
قرآن کی تلاوت سے مزاج کو شرف ملتا ہے، لہذا قرآن کی تلاوت صبح کی نماز کے بعد بھی ہونا چاہیے، اور ظہر کی نماز کے بعد بھی قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اور ممکن اگر ہو تو مغرب کی نماز کے بعد بھی۔ اور اگر دن میں کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں سو سکتے ہیں تو نماز کے بعد، دوپہر میں نماز کے بعد آپ سو سکتے ہیں، قیلولہ کیجئے، ثواب ہے، اور قرآن کی تلاوت بھی کیجئے، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ پوری زندگی آپ کے اندر انقلاب لا سکتا ہے، مکمل زندگی آپ کی چینج ہو سکتی ہے اگر قرآن کی آپ نے تلاوت کیا ہے۔ اور اگر قرآن کی تلاوت نہیں کی، صرف روزہ رکھا، جسد کا روزہ رکھنا نہیں ہے، جسد کو، جسم کو، باڈی کو غذا سے دور رکھنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ مکمل حکم الہی کی اطاعت کرنے کا نام روزہ ہے۔ فکروں کو بھی اس طرف لانا ہوگا، مزاج کو بھی اس طرف لانا ہوگا کہ اطاعت پروردگار کس چیز میں ہے اور کس طرح سے ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ مقدس مہینہ شہر و تلاوت القرآن ہے، یعنی قرآن کی تلاوت مسلسل کیجئے۔ میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، اپنے یوتھ سے کہوں گا، اپنے بچوں سے کہوں گا کہ قرآن کی تلاوت مزاج بنا لیجئے، عادت بنا لیجئے، تاکہ تلاوت کلام الہی سے آپ منزل شرف تک پہنچ سکیں۔ اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ملک جھومتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں ملک آپ کو، اس لیے کہ آپ کلام پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، لہٰذا خود کو اس سے محروم نہ کیجیے۔ اور یہ مہینہ شہر الطہور بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ What does it mean شہر الطہور؟ پاکیزگی کا مہینہ۔ اچھا، پاکیزگی کا مہینہ، یہ مقدس مہینہ تو سارے مہینے پاک ہیں، تو پاکیزگی کا مہینہ کیا ہوا؟ شہر الطہور کیا مقصد ہوا؟ شہر الطہور پاکیزہ کرنے والا مہینہ، شہر الطہور پاک کرنے والا مہینہ، خود پاک ہے، ہمیں پاک کرنے کے لیے یہ پروردگار عالم نے اس کو شہر الطہور قرار دیا، ہماری فکروں کو پاک کر دے۔ یہ مہینہ ہماری زبان کو پاک کر سکتا ہے، ہمارے مزاج کو پاک کر سکتا ہے، ہمارے دلوں کو پاک کر سکتا ہے، اگر ہم نے عہد کر لیا اور یہ کوشش کر لی کہ ہم اس شہر طہور سے اپنے اندر، اپنے مزاج کے اندر، اپنے فکر کے اندر ایک تبدیلی لے کر آئیں۔ یہ پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ ہم کوشش یہ کریں کہ اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو ہرٹ نہ کریں، کسی کو ستائیں نہ، کسی کو نہ ستائیں اپنی زبان سے، اپنے بیان سے، اپنے کلام سے، ستائیں نہیں کسی کو، اس لیے کہ شہر الطہور تزکیہ کا یہ شہر ہے، پاکیزگی کا شہر ہے۔ پاک کرنے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے کہ ہمارے فکروں کو پاک کر دے، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے بیوت کو، ہمارے گھروں کو پاک کر دے، ہماری کمیونٹی کے اندر جو پرابلمس ہے اس کو دور کر کے وہاں پاکیزگی پیدا کر دے۔ لہٰذا اس مہینے سے قذف فیض صحیح معنوں میں مکمل طریقے سے کرنا چاہیے۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کو اجر اجزل عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔